السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ تمام کی خدمت میں پیش ہے پروگرام انوار قرآن۔ آپ تمام کا خیر مقدم ہے دل کی گہرائیوں سے اس پروگرام میں۔ آج کی اس بزم میں پیش ہے قرآن مجید کے ایک پارے 21 اتل ما اوحی کا ترجمہ، تلخیص اور تفسیر، جس میں شامل ہیں سورۃ الروم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ اور سورۃ الاحزاب کے ابتدائی رکوع۔ تو آئیے شامل ہوتے ہیں پروگرام تفسیر قرآن میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آپ نے الحمدللہ 20 پاروں کی تفسیر سماعت کی ہے۔ آج الحمدللہ آپ 21ویں پارے کی تفسیر سماعت فرمائیں گے۔ 21ویں پارے کی جو آیت شروع ہو رہی ہے یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے، 45ویں آیت ہے۔ سورہ عنکبوت کے اندر 69 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ پہلی آیت اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اس میں کہا جا رہا ہے، اللہ کے رسول کو خطاب ہے، اے نبی آپ جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجئے اور نماز قائم کیجئے۔ تو یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں، تلاوت قرآن اور اقامت صلاۃ۔ تو اقامت صلاۃ جو ہے قرآن کے اندر اقامت لفظ آیا ہے جس کے معنی آتے ہیں کسی ٹیڑھی چیز کو سیدھا کرنا، کسی چیز کو سیدھا کرنا۔ تو نماز کو بھی سیدھا کب کیا جائے گا؟ جب اس کے شرائط کے ساتھ، اس کے آداب، فرائض، سنن، مستحبات کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے گا تو یقیناً وہ نماز سیدھی ہوگی۔ آگے نماز کی تاثیر بتائی جا رہی ہے کہ نماز جو ہے برائیوں سے، بے حیائی کے کاموں سے اور منکرات سے، فواحش سے روکتی ہے، اور اللہ رب العزت کا ذکر جو ہے سب سے بڑا ہے، اس لیے ہم کو بہت زیادہ اللہ رب العزت کا ذکر کرنا چاہیے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے، اور اللہ کے رسول سے خطاب ہے کہ اس سے پہلے آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے اور نہ ہی آپ نے اپنے ہاتھ سے کوئی تحریر لکھی ہے۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت کا ایک معجزہ ہے، ورنہ لوگ یہ کہتے کہ انہوں نے فلاں استاد سے یہ کتاب پڑھ لی ہے اور یا فلاں تحریر دیکھ کر یہ ہمارے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ایک معجزہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اندر بہت بڑی فضیلت ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کے رسول کا کوئی استاد نہیں ہے، استاد جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آگے یہ کفار مکہ کی بابت کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ آپ کو بہت زیادہ اذیت پہنچاتے ہیں، ستاتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ رب العزت جو ہے گواہ ہے۔ اور اسی طرح یہ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ بار بار ان کا جو مطالبہ یہ ہے کہ اگر ہم آپ کو نہیں مانتے اور آپ جیسا کہتے ہیں کہ عذاب تم کو گھیر لے گا تو عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اور قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ عذاب نہیں آنا تمہارے لیے رحمت ہے۔ اگر عذاب آ گیا تو پھر تمہیں کوئی عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا، عذاب آنے سے پہلے تم عمل کر لو گے تو یقیناً فائدے میں رہو گے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ روئے زمین کے اندر جو بھی چرندے اور پرندے ہیں اور جو بھی جاندار ہیں سب کا رزق اللہ رب العزت بہم پہنچا رہا ہے، اور وہ ان کو بھی رزق پہنچاتا ہے اور یقیناً تم کو بھی رزق دے گا۔ اور آگے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اہل مکہ کا معاملہ یہ ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا یا آسمان سے بارش کون نازل فرماتا ہے، تو یقیناً وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت۔ تو پھر کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ جب یہ اقرار کر رہے ہو، مان رہے ہو، تو اس کی عبادت کرو۔ لیکن وہ لوگ اللہ رب العزت کی عبادت سے منہ موڑتے ہیں اور اللہ رب العزت کی عبادت نہیں کرتے، اور اس دنیاوی زندگی کے اندر لگے ہوئے ہیں، جبکہ یہ دنیاوی زندگی جو ہے ایک لہو و لعب ہے، ایک کھیل ہے، ایک تماشا ہے، اور اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اور پھر ان کے تعلق سے کہا گیا کہ مشرکین کا معاملہ یہ ہے کہ جب یہ سفر کرتے ہیں اور سمندری سفر کرتے ہیں اور جب موجیں ان کو گھیر لیتی ہیں تو اس وقت یہ اپنے شرکا کو نہیں پکارتے بلکہ یہ اللہ رب العزت ہی کو یہ پکارتے ہیں۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ
ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کو سیدھی راہ دکھلا دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ محترم سامعین، آگے سورت شروع ہو رہی سورہ روم۔ سورہ روم، اس کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ روم جو ہیں یعنی ایرانی، یعنی اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو زبردست طاقتیں تھیں، فارس اور روم۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں اہل فارس جو آتش پرست تھے وہ اہل روم پر غالب آ گئے تھے۔ اہل روم جو تھے وہ عیسائی تھے، تو ان کی مغلوبیت سے مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ تو اللہ رب العزت اس آیت کے اندر کہہ رہا ہے، اس سورہ کے اندر کہہ رہا ہے اور مسلمانوں کو یہ بتلا رہا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو یہ بتلایا گیا کہ رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ ہی دن میں اہل روم جو ہیں اہل فارس پر غالب آ جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، مسلمان بہت زیادہ اس وقت خوش ہوئے اللہ رب العزت کی اس مدد سے۔ اور آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت جو وعدہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور کفار مکہ کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ دنیاوی زندگی کے ظاہری چیز کو تو وہ بہت زیادہ جانتے ہیں، یعنی ظاہری زندگی کو بہت زیادہ جانتے ہیں، آخرت کی زندگی سے وہ لوگ غافل ہیں، جبکہ ان کے سامنے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ پھر نشانیوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اسی طرح ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ زمین کی سیر کرتے ہو اور مختلف قوموں کے کھنڈرات سے تمہارا گزر ہوتا ہے، وہاں دیکھتے ہو جو اچھے لوگ تھے ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے اکرام کا معاملہ کیا، جو لوگ برے تھے، بدکار تھے اور اللہ رب العزت کے نافرمان تھے، اللہ رب العزت نے ان کو کیا ہے تہو بالا کر دیا اور صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا۔ کافرین کے سامنے بیان کی ہیں کہ دیکھیے یہ تمام چیزیں یہ بتلا رہی ہیں کہ اللہ رب العزت یکتا ہے، ایک ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ اور انسان کی ایک خصلت کو اور بیان کیا ہے کہ جب اس کو برائی پہنچتی ہے تو بہت زیادہ وہ گھبرا جاتا ہے، اور ایسی صورت میں اللہ رب العزت کو پکارنے لگتا ہے، لیکن اللہ رب العزت جب اس کو خوشحالی سے دوچار کر دیتا ہے، خوشحالی سے نواز دیتا ہے، تو اللہ رب العزت کا وہ منکر ہو جاتا ہے اور اللہ رب العزت ہی کے ساتھ میں وہ شرک کرنے لگتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ دیکھیے کہ رزق کا معاملہ پورا کا پورا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، جس کے لیے چاہے کشادہ کر دے، جس کے لیے چاہے اسے تنگ کر دے، اور اس کے اندر بھی لوگوں کے لیے بہت زبردست عبرت ہے۔ اور آگے کہا گیا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، مساکین، فقراء اور امت کے جو تنگ حال، تنگ دستہی دامن جو لوگ ہیں ان کی وہ خبر گیری کریں۔ اور آگے کی یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ زمین کی سیر و سیاحت کریں، اور اس کے اندر جو برے لوگ تھے ان کے ساتھ اللہ رب العزت کا جو معاملہ ہوا ہے اس کو عبرت کی نظر سے دیکھیں۔ اگر عبرت کی نظر سے دیکھیں گے تو یقیناً یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں گے، لیکن صرف لطف اندوز ہونے کے لیے وہ اگر سیر و سیاحت کر رہے ہیں تو اس کی اسلام کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ پھر آگے کہا گیا کہ جو آدمی کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کا وبال اسی پر پہنچتا ہے، اور جو نیک کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے نیک اعمال کا بدلہ اسے عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت دیکھیے ہواؤں کو پہنچاتا ہے، بارش سے پہلے بالکل ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہے جو یہ خوشخبری دیتی ہیں جو ہوائیں کہ اب بارش ہونے ہی والی ہے، تو آدمی اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، محظوظ ہوتا ہے، متمتع ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس چیز کی ہمیں دعوت دے رہی ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کو ایک جانیں اور ایک مانیں۔ اور آگے پھر یہ بات کہی گئی ہے کہ خشک اور بنجر زمین کو انسان دیکھے کہ اللہ رب العزت کس طرح اس کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے، اور کس طرح اس کو بنجر ہونے کے بعد میں اور سوکھ جانے کے بعد میں اسے بالکل سرسبز و شاداب کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہی انسان اگر ہوا جو خوشخبری لے کر آ رہی ہے
یہی ہوا اگر ان کی فصلوں اور کھیتیوں کو تباہ کر دے تو یہی انسان جو خوش ہو رہا ہے یہ اللہ رب العزت کو لعن طعن کرنے لگتا ہے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنی دعوت کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ اب لوگ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ اگر مانیں گے تو ان کا بھلا ہوگا اور نہیں مانیں گے تو ان کو میں زبردست عذاب سے دوچار کر دوں گا۔ اور آخر میں کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی دعوت پر ثابت قدم رہیے اور لوگوں کے مشتعل کرنے سے اور لوگوں کے اس دعوت کے انکار کرنے سے کبیدہ خاطر مت ہو جائیے۔ آپ ثابت قدمی سے اپنے پیغام کو پہنچاتے رہیے، اللہ رب العزت یقیناً آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب آگے ایک سورہ شروع ہو رہی ہے، سورہ لقمان۔ اس کے اندر بڑی حکمت کی باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اس میں بھی شروع میں یہی کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین کرتے ہیں تو ایسے لوگ جو ہیں کامیاب ہیں اور کامراں ہیں۔ ایک آیت آئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، کہ جو لوگ لغو باتیں خریدتے ہیں۔ یہ لغو باتوں کے اندر علماء نے آج کل جیسے گانا بجانا ہے، موسیقی ہے اور اسی طرح کے وہ تمام امور اور وہ تمام کام جو اللہ رب العزت کی یاد سے غافل کر دیں وہ سب کے سب جو ہیں لہو الحدیث کے اندر آ جائیں گے۔ اس لیے ان تمام بیکار کاموں سے ہم کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اور آگے کہا گیا کہ لوگوں کی ایک جماعت ایسی بھی ہے کہ جب قرآن کی ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو اس پر کان نہیں دھرتے ہیں بلکہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں اور وہ اس کی طرف بالکل دھیان نہیں دیتے، تو یقیناً ایسے لوگ جو ہیں عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اور پھر آگے لقمان حکیم جن کے نام سے یہ سورہ ہے ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جمہور سلف کا یہ بالکل متفق علیہ فیصلہ ہے کہ لقمان جو ہیں، حضرت لقمان جو ہیں نبی نہیں تھے، یہ ولی تھے اور حکیم تھے۔ ان کی حکمت کی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بڑی زبردست حکمت کی باتیں بتائیں۔ سب سے پہلے کہا اے میرے بیٹے اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ شرک جو ہے ظلم عظیم ہے جس کو اللہ رب العزت کسی حال میں معاف نہیں کرتا۔ اور پھر اس کے بعد میں کہا گیا کہ ہم نے انسان کو یہ وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرے۔ دیکھیے جہاں پر قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا تذکرہ کیا ہے، اسی کے بعد میں اللہ رب العزت نے پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی تذکرہ فرما دیا، جس سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور مختلف نصیحتیں کی، ان میں ایک یہی کہ میرے بیٹے عقیدہ بہت مضبوط ہونا، کیوں کہ روئے زمین پر رائے کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہے تو اللہ رب العزت کی نظر سے وہ چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا اور نیکی کا حکم دینا، لوگوں کو برائی سے روکنا، اور یہ بڑے بلند حوصلہ لوگوں کے کام ہیں۔ اور تکبر سے اجتناب کرنا، تکبر بہت بڑی بیماری ہے، لوگوں کے ساتھ تکبر سے پیش نہ آنا اور زمین کے اندر تکبر سے مت چلنا۔ دوسری جگہ آیا ہے کہ آدمی تکبر سے چلتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت ہی بلند و بالا ہوں، سب لوگ حقیر ہیں۔ اللہ رب العزت نے دوسری آیت کے اندر فرمایا اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ تم اس طرح تکبر سے جو چل رہے ہو تو اس طرح تکبر سے چل کے تم زمین کو پھاڑ تو نہیں سکتے، اور یہ بلند و بالا پہاڑ تو دیکھو کہ کتنے بلند ہیں، کیا تم تکبر سے چل کے ان کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ تو اس طرح انسان کو یہاں پر یہ نصیحت اور وصیت کی گئی کہ وہ تکبر سے اجتناب کرے۔ جو لوگ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا ہو جاتا ہے، اور یہ سمجھ لو کہ اس نے ایک بہت ہی مضبوط رسی کو پکڑ لیا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی رسی کو اس نے مضبوطی سے تھام لیا ہے۔ اور یقیناً ایسا شخص جو اللہ رب العزت کی ذات کو تھام لے اور اللہ رب العزت کی اطاعت کرے، اس کے حکم کو مانے، تو وہ بہت مضبوط رسی کو تھامے ہوا ہے اور بہت مضبوط ذات سے اس کا تعلق ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی کاریگری اور
اپنے کمالات کے تعلق سے فرمایا کہ اگر روئے زمین کے تمام درخت قلم بنا لیے جائیں اور سمندر کو روشنائی بنا دیا جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ 7 سمندر اور بھی ہوں، ان سب کو روشنائی بنا دیا جائے، تو ان تمام جو اقلام قلم ہیں، یہ قلم جو ہیں اور جو 7 سمندر جن کی روشنائی بنائی گئی ہے، یہ روشنائی بھی اللہ رب العزت کی نعمتوں کو اور اللہ رب العزت کے کمالات کو لکھتے لکھتے ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت کے کمالات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اور آگے پھر یہ بات کہی گئی ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما، اے لوگو اللہ رب العزت سے ڈرو اور اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرو۔ کیوں کہ اللہ رب العزت سے اگر آپ ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، تقوی بہت بڑی چیز ہے، انسان کو برائی سے روکنے میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی کسے بولتے ہیں؟ التخلی عن الرذائل والتحلی بالفضائل، کہ برائیوں سے اپنے دامن کو جھاڑ لینا اور بھلائیوں سے اپنے دامن کو آراستہ کر لینا، بھلائیوں سے اپنے آپ کو متصف کر لینا۔ تو یہ بات اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمائی ہے، اور آگے یہ فرمایا کہ شیطان جو ہے انسان کو برابر دھوکہ دینے میں لگا ہوا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے قدم ڈگمگا دے۔ تو انسان جب شیطان کی بات مانتا ہے تو وہ اس کے پیچھے لگ لیتا ہے اور شیطان اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو شیطان جو ہے تمہارا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے، اس کو دشمن جانو اور اس کی بات بالکل مت مانو۔ آگے یہ اب سورہ سجدہ شروع ہو رہی ہے، یہ بھی مکے کے اندر نازل ہوئی ہے، اس کی 30 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو بات بیان فرمائی وہ یہ کہ یہ کتاب جو ہے قرآن مجید جو ہے یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر شک اور شبے کی بالکل گنجائش نہیں ہے، یہ منزل من اللہ ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور بڑے اہتمام سے یہ نازل کی گئی ہے، اس لیے اس کے اندر شک اور شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ اہل ایمان اس میں شک نہیں کرتے ہیں، اہل کفر شک کر کے اپنی دنیا اور آخرت خراب کرتے ہیں۔ اور آگے بتلایا کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو خوبصورت پیدا کیا ہے، الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ رب العزت نے ہر چیز کو بہترین سانچے میں ڈھال کر اچھے طریقے سے پیدا کیا ہے، اور اچھے سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔ قدرت کے کارخانے میں کوئی چیز نکمی اور بیکار نہیں ہے، جو چیز جس جگہ ہے وہ بڑی اہم ہے۔ پھر کافرین کے اس اشکال کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین کے اندر مل جائیں گے، رل مل جائیں گے، تو یہ نبی جو کہتا ہے کہ ہم دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے اور دوبارہ ہم کو زندہ کیا جائے گا، تو یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر اس کی دلیل اللہ رب العزت نے وہی دی ہے کہ تم زمین کو رات دن دیکھتے ہو، بنجر زمین کو دیکھتے ہو، اللہ رب العزت پانی کے ذریعے اس کو بالکل تر و تازہ کر دیتا ہے، تو اسی طرح تمہارا بھی دوبارہ اٹھایا جانا بالکل ناممکن نہیں ہے۔ اور پھر آگے یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ ہماری آنکھیں ہیں، ہمارا جو دل ہے اور ہمارے جو کان ہیں، ان سے سوال کیا جائے گا۔ آنکھ نے غلط تو نہیں دیکھا، دل نے غلط تو نہیں سوچا اور زبان نے غلط تو نہیں کہا، ان تمام کا حساب ہوگا۔ کہ جو اللہ رب العزت کی بات مانتے ہیں اور اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے بڑی اچھی چیزیں اپنے پاس چھپا رکھی ہیں، اپنے پاس رکھ رکھی ہیں، کہ جب انسان جب اللہ رب العزت کے پاس پہنچے گا تو ان چیزوں سے وہ محظوظ ہوگا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ اللہ رب العزت نے ایسی نعمتیں اپنے پاس رکھ رکھی ہیں کہ نہ تو کسی آنکھ نے اسے دیکھا، نہ کسی کے دل پہ اس کا خیال گزرا، اور نہ ہی کانوں نے اس کے تعلق سے کچھ سنا۔ تو یہ نعمتیں جو ہیں اللہ رب العزت نے انسانوں پر عطا کی ہیں، جو ان نعمتوں کا استعمال اچھے طریقے سے کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کو اجر و ثواب ملے گا، اور جو ان کی ناقدری کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو پھر وبال سے دوچار کر دے گا، عذاب میں گرفتار فرمائے گا۔ اور آخر میں یہ کہا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ عذاب کب آئے گا، عذاب کو آ جانا چاہیے۔ یہ دیکھیے کفار مکہ کی طرف سے بہت زیادہ یہ سوال ہو رہے تھے، تو
تو پھر کہا گیا کہ اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں، ان کو چھوڑ دیجئے، ان سے اعراض کیجئے، ان سے کہیے کہ ٹھیک ہے تم بھی عذاب کا انتظار کریے، ہم بھی کر رہے ہیں، اور یقیناً جب عذاب آ جائے گا تو اس کے بعد میں تمہیں کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ یہ سورہ احزاب اب شروع ہو رہی ہے، اس کے یہ مدینہ کے اندر نازل ہوئی، 73 آیتیں ہیں اور اس کے اندر 9 رکوع ہیں۔ تو احزاب جو ہے حزب کی جمع ہے، اس کے اندر غزوہ خندق کا بیان ہے، جس کے تعلق سے مورخین نے لکھا ہے کہ کفار مکہ کی جو تعداد تھی اس میں 10,000 تھی، اور کفار مکہ کے ساتھ ساتھ اور دیگر قبائل تھے، اور مدینہ کے اندر اوپر انہوں نے چڑھائی کی، اور مسلمانوں کی تعداد جو تھی صرف 3,000 تھی۔ تو اس کے اندر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے بڑے معجزات ظاہر ہوئے، اور مسلمانوں نے جس چیز پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا اس میں وہ یہ تھا، ایک تو اللہ رب العزت پر توکل، اور دوسرا باہمی مشورہ، اور اپنی وسعت کے بقدر جو اسباب و وسائل وہ بہم پہنچا سکتے تھے انہوں نے وہ اسباب و وسائل اختیار کیے، اور پھر وہ کفار مکہ اور جو ان کے مقابلے پر جو دیگر قبائل آئے تھے ان سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ خندق حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے کھودی گئی، اور جس کی وجہ سے وہ مدینے کے اندر نہیں آ پائے، اور ان لوگوں نے تقریباً 1 مہینے تک مدینے کا محاصرہ کیا، اور پھر آگے اسی میں پورا بتایا گیا ہے کہ اس محاصرے میں بار بار انہوں نے مدینے کے اندر اور مدینے کے اوپر چڑھائی کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکے، اور اللہ رب العزت نے ایک دن تیز و تند جو ہے ہوا چلائی، ایک طوفانی ہوا آئی جس کی بنا پر ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں، ان کے خیمے جو ہیں اکھڑ گئے، اور وہ لوگ پھر اپنے اسباب و سامان کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور ان کے مخالفین اور جو ان کے مقابل تھے ان کو ناکام اور نامراد کیا۔ اور ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ دیکھیے عرب کے اندر 3 رسمیں بڑی بری تھیں، 3 رسمیں بڑی بری تھیں۔ ایک تو یہ کہ وہاں پہ متبنہ کا رواج تھا کہ کوئی شخص کسی کو اپنا بیٹا بناتا، لے پالک ہم بولتے ہیں، تو پھر وہ اس کو حقیقی بیٹا سمجھتا، یہاں تک کہ وہ وراثت کا بھی حقدار ہوتا۔ اسی طرح دوسری جو ایک رسم بد تھی وہ یہ تھی مسئلہ زہار کے نام سے، یعنی وہ کیا کرتے تھے کہ اپنی بیویوں سے کہتے تھے کہ تمہاری پشت، تمہاری پیٹھ جو ہے ہماری ماں کی طرح ہیں، اور جب کوئی یہ کہہ دیتا تو یہ سمجھتے تھے کہ ہماری بیوی جو ہے ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ تو ایک یہ رسم بھی ان کے اندر تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا پروگرام تفسیر قرآن۔ اللہ ہم کو اور تمام ناظرین کو قرآن جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین دیکھنا نہ بھولیں آج شب ہمارا پروگرام لائیو ٹیلی کاسٹ حرم شریف سے نماز عشاء اور نماز تراویح۔ تو دیجیے اجازت اپنے میزبان محمد ثناء اللہ خان قاسمی کو۔ السلام علیکم۔